السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ آپ کریں جو جناتوں کی دنیا اور انسانوں کے جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج ان کا ٹاپک ہے ہم نے جعلی عامل اور جادو سے کیسے جان چھڑائی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حضرت میں پچھلے کچھ دنوں کے احوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں جادو، جنات اور ایک اخباری عامل کے چکر میں پھنس چکی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ اخبار میں ایک عامل بابا بہت زیادہ آ رہا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حل بتاتے ہیں، اور مختلف کیس بھی اخبار کے آدھے صفحے پر لکھے ہوتے تھے۔ امی پڑھ کر بہت زیادہ متاثر تھی کہ ہمارا مسئلہ بھی اللہ ان سے حل کروائے گا۔ بہرحال نہ ہاں کرتے کرتے آخر ان کو فون کیا۔ گھر میں ایسے فون والے کام سب مجھے ہی دیتے۔ بعد اللہ خواستہ مجھے بات کرنی پڑتی ہے۔ اخبار میں فیس کا ذکر نہیں تھا۔ مختصراً یہ کہ پہلے بتایا کہ سخت جادو ہے، 5500 روپے لگیں گے۔ ہم نے ایزی پیسے کے ذریعے ان کو بھیج دیے۔ بقول ان کے 3 دن کام ہے۔ اگلے دن کہنے لگے کام بہت سخت ہے، 7500 روپے مزید لگیں گے۔ میرا دل شروع سے نہیں مان رہا تھا۔ مجھے دل سے ہوتا ہے کہ بس ابکری والے صحیح ہیں، باقی کسی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ صحیح عمل کر رہے ہیں یا کالا سفلی عمل۔ امی ابو کو بہت بھروسہ تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ ہم سید ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرتے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ پھر بعد میں یہ بھی کہا کہ ہم قبرستان میں عمل کرتے ہیں اور وہ جادو جس نے کیا ہے اس پر پلٹنا لازمی ہے، اور 7500 وہ کوئی کستوری کا عمل کرنے کے لیے مانگ رہے تھے۔ میں ڈر گئی، منع کر دیا کہ نہیں کروانا، آگے سے ان کی دھمکی کے پیسے بھیجو ورنہ عمل بیچ میں چھوڑنے کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ مگر قبرستان اور جادو پلٹانے کی بات پر میرے دل میں 99% تک یقین ہو گیا کہ یہ سفلی عمل کا چکر ہے۔ منع کرنے کے باوجود وہ دوبارہ فون کرتا رہا۔ ادھر ابو لوگوں کو یہ تھا کہ وہ پیسے کھانے والے ہیں مگر کالا جادو نہیں کرتے، اور میں یہ کہتی تھی کہ چلو پیسے تو چلے گئے مگر ایمان نہ جائے۔ بس بہت مانگا اللہ سے، آپ کی تعلیم کردہ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی و والی دعا دل سے کثرت سے پڑھتی رہی۔ آخرکار ایک دوست کے وسیلے سے اللہ نے نجات کی ترغیب سمجھائی۔ ہم نے اس عامل سے کیسے جان چھڑائی، یہ ایک بہت لمبی داستان ہے۔ اب الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کی اس سے جان چھوٹ چکی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے اخبار میں ان کے بارے میں آنا بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد سب لوگوں کو آپ کے دیے ہوئے وظیفہ، اذان اور رفع ستم اور آپ کی اہمیت کا احساس ہوا کہ وہ ابکری والے بابا جی سب صحیح ہیں۔ حضرت آپ کی دعائیں اور اللہ کی مہربانی کے جنجال میں پھنسنے کے باوجود ہم لوگ نکل آئے۔ اس کے بعد میرے چچا کو کسی نے 7 دن کا کوئی عمل بتایا، تعویذ دیا، کچھ بول کر تعویذ پر چپل مارنے تھے، پھر جلانا تھا، یہ تو کر لیا۔ اس کے بعد پورے گھر کو سمندر کے پانی سے دھونا تھا، سامان نکالنا، دھونا اور رکھنا، اس کے لیے گھر والے راضی نہ ہوئے۔ پھر کالا بکرا قربان کرنا تھا، وہ بھی کر لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ان کاموں کے بجائے مسنون قرآنی دعائیں پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں، پھر دیکھیں جادو، جنات، بندشیں کیسے جاتی ہیں۔ ان کاموں میں وقت، پیسہ سب برباد کرو اور یقین بھی نہ ہو کہ عمل کالا ہے یا روحانی۔ مجھے جن بھوت سے بہت ڈر لگتا تھا۔ رات میں اب اکیلے سوتی ہوں، کبھی آنکھ کھل جائے تو خوب محسوس ہوتا کہ کسی کے بیڈ پر بیٹھنے کا احساس ہوتا، لگتا بیڈ کا گدا دب رہا۔ بہت دعائیں مانگی کہ یا اللہ میرے دل سے اپنے سوا ہر غیر کا ڈر نکال دے، ختم کر دے۔ اب میں پورے کمرے کا حصار کر کے آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ کمرے میں تحدیدی نامہ مبارک لگا رکھا ہے، ایک تکیے کے نیچے رکھا ہے، آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہوں۔ اب فون دبنے کا احساس نہیں ہوتا، نہ ہی کسی قسم کا ڈر لگتا ہے، ساری رات پرسکون ہوتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ